سے گئے ہیں۔ تو بعد قتل رسول اللہ، بعد شہادت رسول اللہ، 50 سال کے بعد تاریخ اسلام کہاں پہنچ گئی، مسلمان کہاں پہ پہنچ گئے کہ ان کے نواسے کو قتل کر کے نوک نیزہ پہ سر کو بلند کیا۔ ان کی نواسیوں کو، کہ ان کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی ان کی نواسیاں نہیں تھیں۔ مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں جن کے ہم نے نام لیے، لیکن وہ رسول اللہ کی نواسیاں نہیں تھیں۔ رسول اللہ کی نواسیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ آپ تصور کریں کہ رسول کے شہادت اور رسول کے قتل کے 50 سال کے بعد ان کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا، ان کو باندھ کے اونٹوں پہ بٹھا کے درباروں اور بازاروں میں شہر بشہر پھرایا گیا۔ اور کیسے پھرایا گیا تو تاریخ میں بیان ہوا ہے جیسے کافر کنیزیں۔ یہ جو ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں اسیر کس کو کیا جاتا تھا اس زمانے میں؟ کافروں کو۔ رسول کی نواسیوں کو کافروں کی طرح سے اسیر کیا تھا۔ یہ ہے کربلا۔ رسول کے نواسے کو قتل کر کے نوک نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا تھا اور جسم پہ گھوڑے دوڑائے تھے 50 سال کے بعد۔ لیکن یہ سب کچھ 50 سال کے بعد اچانک نہیں ہوا تھا۔ رسول کی شہادت کے فوراً بعد رسول کی بیٹی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا۔ کربلا یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ 50 سال کے بعد اچانک کچھ نہیں ہوا تھا۔ 50 سال کے بعد جو غدیر کا انکار ہوا تھا اس کا نتیجہ ایک بڑے پیمانے پہ نظر آیا تھا کہ چادریں بھی چھینی تھیں، تماچے بھی پڑے تھے، تازیانے بھی پڑے تھے، مال و اسباب بھی لوٹا گیا تھا، خیمے بھی جلائے گئے تھے، اور سب کو قتل کر کے سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے تھے، نواسے رسول کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا تھا 50 سال کے بعد۔ لیکن اشرف الانبیاء کے فوراً بعد ہی رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا تھا۔ تو کربلا کی بنیاد تو یہاں سے پڑی تھی، اور ایسا ظلم کیا گیا تھا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کا نام و نشان آج بھی نہیں ہے۔ یہ جو بعض مومنین جاتے ہیں بقیع میں اور تصور کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے، یہ غلط کرتے ہیں۔ وہ بقیع میں ان کی قبر ہے، کہاں ہے نہیں پتا۔ بقیع میں جو 4 قبریں ہیں وہ اماموں کی ہیں، جو اوپر قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے، اور ایک قبر جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے، جناب سیدہ کی ان میں سے کوئی قبر نہیں ہے۔ وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی وصیت تھی اس کو گمنام کر دیا جائے، چھپا دیا جائے، یا اپنے گھر میں دفن ہوئی، یا منبر اور محراب کے درمیان دفن ہوئی، یا بقیع میں دفن ہوئی۔ لیکن کہاں دفن ہوئی تو تاریخ میں بیان ہوا کہ 70 سے زیادہ نئی قبریں صبح بنی ہوئی تھیں، کہ دروازہ جلانے والے کو جب علم ہوا کہ جناب سیدہ کو دفن کر دیا گیا ہے، اور جناب عمار نے خبر دی تھی، کیونکہ جناب عمار جا رہے تھے اور یہ شخص، یہ شر کہ جس نے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا، تو پوچھا جناب عمار سے کہ کہاں، تو کہا کہ ہو گیا دفن وغیرہ کا سلسلہ۔ تو جناب سیدہ کی وصیت تھی میری قبر کو گمنام رکھا جائے۔ تو اصحاب نے رات کی تاریخی میں نئی قبریں بنائی تھیں مدینہ میں، بقیع میں، مختلف جگہ۔ اب ان میں سے جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟